بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرے عزیزو، علل الحدیث کے اصول و ضوابط اصل کتاب آج ہم نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا الحمدللہ۔ پھر میں نے آپ کو بطور دراسہ عملی مشق کے مختلف کتابیں دیں علل کی اصل کتابیں، آپ ان کے 5 صفحے پڑھیں اور اس کا خلاصہ لکھیں، مجھے سمجھائیں کیا ہے۔ ابھی ہم مذاکرہ کریں گے، جو ہم نے پڑھا علل کی کتابوں سے وہ ہم مذاکرہ کریں گے۔ تو ہمارے محترم فضیلت الشیخ ندیم ایاز صاحب حافظ اللہ کراچی سے جو تشریف لائے ہیں، ان کو میں نے دی العلل و معرفت الرجال کہ 5 صفحے پڑھیں، اس کا خلاصہ بتائیں۔ تو شیخ محترم ضرور آپ نے خلاصہ بھی بیان کرنا ہے اور اس کتاب کے حوالہ سے کہ یہ کتاب کتنی قیمتی ہے، کیا پہلے بھی کبھی کتاب دیکھی؟ یعنی جو بھی میرے پاس علماء آتے ہیں ہر ہمارے دورہ میں پورے پاکستان سے، اکثر یہی کہتے ہیں کہ یہ کتابیں ہم نے پہلے دیکھی نہیں ہیں۔ نہیں یہ تو علم ہے، میرے نبی کا علم ہے۔ جی شیخنا بارک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ آنا نصیب ہوا، اور پہلے ہی دن کی کلاس ہے، شیخ صاحب نے ہمیں کتاب دی العلل و معرفت الرجال، علی بن مدینی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جو پہلے ہم نے دیکھی نہیں، نہ ہاتھوں میں پکڑی، نہ اس کا مطالعہ کبھی کیا ہے۔ اور پھر شیخ صاحب نے 5 صفحات ہمیں دیے کہ اس کا مطالعہ کریں، اور یہ ہے کہ باقی کتابیں تفسیر یا کسی اور موضوع پر ہم پڑھ لیتے ہیں تو اس میں اتنا وقت نہیں لیتے جتنا میں نے اس پہ وقت لیا ہے، لیکن شیخ صاحب نے ہمیں سمجھایا کہ آپ بار بار اس کو پڑھیں اور کس طریقے سے آپ اس کو سمجھ سکیں گے۔ تو یہ جو خلاصہ میں نے ابھی پڑھا ہے کچھ راویوں کے بارے میں، جیسے ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ، ان کا جو نام ذکر کیا ہے عبد الرحمن ابن مل یا مل، یعنی یہ ساری بات علی بن مدینی نے جو بیان کی اس کا خلاصہ ہے۔ جی، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جاہلیت کا زمانہ پایا تھا، اور یہ اصل میں کوفی تھا، بصرہ گیا، اور پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد مدینہ انہوں نے ہجرت کی، اور پھر انہوں نے پوری وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ کون کون سے صحابہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور ان کی روایت کیسی ہے، جیسے سعد بن مالک رضی اللہ عنہ، اور سعید بن زید، اسامہ بن زید، ابو بکرہ، ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب، مجاشع، ابو ہریرہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اجمعین، ان سب سے۔ اور پھر انہوں نے ذکر کیا کہ تابعین کا بھی، کس نے ذکر کیا؟ علی بن مدینی رحمہ اللہ نے، کہ عامر بن مالک کے وساطت سے انہوں نے صفوان ابن امیہ سے روایت کی، اسی طرح عبداللہ ابن عامر کے وساطت سے زبیر رضی اللہ عنہ کے، اور انس بن جندل کے وساطت سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے، اور مطرب بن عوف کی وساطت سے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ لیکن پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو صحابہ میں نے ذکر کیے ہیں، اس میں ان کی سماع جو ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے خود ڈائریکٹ سماع وہ نہیں کیا۔ اسی طرح پھر انہوں نے راویوں کا ذکر کیا، زیاد بن ابی سفیان اور ابن مینا یا ابن میناس اور جندب بن کعب، جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کی صحابیت کے بارے میں اختلاف ہے۔ یہ وہ صحابی ہے کہ جنہوں نے وہ ساحر کو قتل کیا تھا، جادوگر کو۔ اسی طرح یہ جو انہوں نے جو روایت کی ابو عثمان نہدی اور علی بن مدینی رحمہ اللہ، فرماتے کہ یہ انس بن جندل کے واسطے سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، تو کبھی ڈائریکٹ جو ہے وہ مرفوعاً اس سے روایت کر لیتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث روایت کی۔ اور دوسرا جو ذکر کیا ہے علی بن مدینی رحمہ اللہ نے، عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کا، تو فرماتے ہیں کہ ان کی ملاقات عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے وہ ثابت ہے
اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو انہوں نے دیکھا تھا طواف کرتے ہوئے، لیکن ان سے سما نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح جو ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بھی دیکھا ہے، سما نہیں کیا ہے۔ اور ام سلمہ، ام ہانی، ام قرز، یہ بھی صحابیات ہیں، ان سے انہوں نے سما وہ نہیں کیا۔ اور پھر انہوں نے دوسرے راوی کا ذکر کیا حبیب بن ثابت، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے علاوہ سے انہوں نے نہیں سنا، ان دونوں سے ہی سنا ہے، ان کے علاوہ سے نہیں سنا ہے۔ اسی طرح ابو شیبہ ابن راشد، انہوں نے عبید ابن عمیر سے روایت کیا ہے، اور ان ابو شیبہ سے اعمش رحمہ اللہ نے وہ روایت کیا ہے۔ اور ایک راوی کا ذکر کیا ابو العباس جو شاعر ہیں، یعنی ان کا نام ہے الصائب بن فروخ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے انہوں نے روایت کیا ہے، اور ان سے حبیب بن ابی ثابت، ابو زبیر اور عمر بن دینار نے روایت کیا ہے۔ پھر علی بن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زیاد نے سعد بن ابی وقاص سے ملاقات کی۔ پھر اس پر جو ہے نا احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ابو زرع رازی نے بن جزم کہا ہے کہ یہ ان کی زیاد کی جو سما ہے وہ سعد رضی اللہ عنہ سے وہ ثابت نہیں ہے۔ باقی صحابہ سے ملا ہے، جیسے مغیرہ ابن شعبہ اور جریر ابن عبداللہ، ایسے صحابہ سے جن سے صرف انہی نے روایت لی ہے۔ ابو رزین مسعود ایک راوی کا ذکر کیا ہے، تو وضاحت میں لکھا ہے کہ یہ ابو رزین عبید نہیں ہے، بلکہ یہ ابو رزین مسعود ہے، کیونکہ ابو رزین عبید جو ہے ان کو عبید اللہ ابن زیاد نے بصرہ میں قتل کیا تھا۔ ایک اور راوی کا ذکر کیا ابو مریم اسدی، جن کا نام عبداللہ ابن زیاد تھا، ان سے شمر بن عطیہ اور ابو حسین الاسدی نے روایت کیا۔ نعیم ابن حکیم سے یحییٰ بن سعید القطان اور ابو عوانہ نے روایت کیا۔ عطا سلمی جو کہ عطا ابن یزید ہے، فرماتے ہیں علی بن مدین رحمہ اللہ کے ہمارے نزدیک وہ عطا سلمی یعنی عطا ابن یزید ہیں، یہ رملہ میں رہتے تھے اور ثقہ۔ عطا ابن یزید ابو ایوب انصاری، ابو سعید خدری، ابو ہریرہ تمیم داری، ابو شریح خزاعی اور ابو اسید بن ثابت انصاری رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ملاقات ان کی ثابت ہے۔ ایک اور راوی کا ذکر کیا ہے جو کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اصحاب میں سے ہیں، اور ان کا نام ہے یسیر ابن عمر، لیکن وہ کوفیوں نے بھی ان سے روایت کیا ہے اور بصریوں نے بھی کیا ہے۔ کوفہ میں یہ پہچانے جاتے تھے یسیر ابن عمر کے نام سے، اور بصرہ میں یہ پہچانے جاتے تھے یسیر ابن جابر کے نام سے، وہاں پہ پہچانے جاتے ہیں۔ تو کوفیوں میں سے ان سے مصیب ابن رافع نے اور ابو اسحاق شیبانی نے روایت کیا، اور اہل بصرہ میں سے محمد بن سیرین اور ابو نضرہ نے ان سے روایت کی۔ یہ خلاصہ تھا جو تحریر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ کے جہود اور میں کوششوں میں برکت عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ ان کی وجہ سے ہم اس عظیم علم میں اور اس دورے میں شامل ہوئے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ شیخ محترم، میں کہنا چاہتا ہوں العلل و معرفت الرجال، زندگی میں آپ نے پہلی بار کتاب دیکھی، یہ میرا کہنا ہے یہ تو زمانہ طالب علمی میں کتابیں بچوں کے علماء کے کھلونے ہونے چاہیے تھے، ایسے نا؟ اب بلوغ المرام میں کتنی حدیثوں کو معلول کہا گیا ہے، فیہ علہ کہا گیا ہے، معلول کہا گیا ہے، تو اسی وقت طلبہ کو یہ کتابیں دکھانی چاہیے تھیں، بیٹو یہ ہیں علل کی کتابیں، یہ ہیں وہ کتابیں، ایسے نا؟ کافی کمزوریاں ہیں اس حوالے سے، یعنی میں کہتا ہوں یہ ہم تعارف کروا رہے ہیں، علم تو بڑی دور کی بات ہے، چلو اسی بہانے تعارف ہو جائے گا، ان کتابوں کے اندر بندہ داخل ہوگا، زندگی کا اڑنا بچھونا جب علم حدیث بن جائے گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ چھوٹا موٹا اسے کوئی کام لے لے علم حدیث کا۔ شیخ محترم، اس کو پڑھ کر آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟
جی الحمدللہ اس کا جو بڑا فائدہ ہمیں ملا، جیسے راویوں کے نام ہے اور تھوڑا سا بھی فرق اس میں آیا ہو تو وہ سارا جو ترتیب جو ہے وہ بدل جاتا ہے. مثال کے طور پر کہا کہ یہ ابن قریظ ہے یا کوئی دوسرا ہے تو اس کی وجہ سے پھر بندہ جو ہے وہ اس کے اساتذہ ان کو کون کون سے علاقے میں گیا ہوا ہے اور کس علاقے میں نہیں گیا ہے. اسی طرح بعض راویوں کے بارے میں کہا ہے کہ بھئی بصریوں نے بھی ان سے روایت کی، کوفیوں نے بھی ان سے روایت کی، مدینہ میں بھی لوگوں نے روایت کی، یہ کیا معاملہ ہے. پھر ان کی وضاحت کی ہوئی ہے کہ یہ اصل میں مثال کے طور پر ایک کوفی تھا، پھر بصرہ بھی گیا ہے، پھر اس کے بعد انہوں باقاعدہ ہجرت کر کے یہ آئے ہیں مدینہ میں آبسے. تو جو اصل تحقیق ہے، اس طرح آج کل جو ہے وہ کچھ لوگ پڑھے ہوئے ہیں احادیث کے اس چیزوں کے بارے میں تو محنت نہیں کرتے ہیں، اور سلف صالحین نے جو محنت کی ہوئے کھرے کھوٹے کو بالکل الگ کیا ہوا ہے. تو یہ ان کی جو کتابیں پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز کا کس قدر انہوں نے اس پر محنت کی. اور آج اگر کوئی اٹھتا ہے تو دراصل وہ احادیث کے اس کو درایت کو روایت کو سمجھا ہی نہیں ہوتا ہے، اور چھٹکارے کے لیے جیسے مثال میں ویسے ہی کہہ دیتا ہوں کہ شیخ صاحب نے کہا 5 اس کا جو ہے نا کچھ صفحات مطالعہ کریں. اب ہم عادی نہ ہو اس طرح کی کتابوں کی تو ہم کہیں بس شیخ صاحب ہمیں خلاصہ بیان کر دے، ہم سن لیں گے. کون جو ہے وہ اتنی محنت کرے گا؟ تو وہ جان چھڑانے کے لیے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. الحمدللہ سلف صالحین نے محنت کی ہے، سب کچھ واضح کر دیا ہے. بس ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور ہمارے مدارس میں بھی اس پر بھرپور جو ہے وہ توجہ اس پر دلائیں گے. جزاکم اللہ خیر. شیخ محترم ابھی بحث نہیں ہوئی، ادھر لائبریری میں اور بھی کتب علل ہیں، جرح و تعدیل کی کتابیں بھی اکثر ہیں ہمارے پاس الحمدللہ. میں چاہتا ہوں ابو عثمان نہدی اور عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ ان دونوں کے مکمل حالات آپ نے باقی کتابوں سے بھی پڑھنے ہیں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ آپ کے ذمہ کون سی کتاب تھی؟ دکھاؤ. یعنی دوسرے شیخ صاحب یہ بھی ماشاء اللہ عالم دین ہیں، ان کو میں نے دی التمییز. میں نے کہا بیٹا اس کا دراسہ کرو، پڑھیں، بار بار پڑھیں. جو پڑھا آپ نے وہ لکھا بھی، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ بس 1 منٹ میں بیان کرنا خلاصہ کیا ہے، جلدی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں نے جو پڑھا التمییز امام ابو الحسین، صفحہ نمبر 141 سے صفحہ نمبر 144 تک. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو فاسد روایت ہے ضعیف، اور اس کا کوئی اور روایت جو اس کو مضبوط کرتے ہیں، اس کا تابع شاید ہو ایسی روایت نہیں ہے. تو اس روایت پر علماء نے اتفاق ہے کہ اس روایت کو چھوڑنا فرض ہے اور واجب ہے. ماشاءاللہ اردو کمزور ہے بھائی کی. بھائی سمجھانا چاہتے ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے صفحہ نمبر 141 تا 144 141 میں یہ قاعدہ لکھا ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے کہ ضعیف روایت کو چھوڑنا فرض ہے. علماء کا اتفاق ہے کب؟ جب اس کو تقویت دینے والی کوئی دوسری روایت نہ ہو، کوئی تابع نہ ہو، کوئی شاہد نہ ہو، تو ضعیف اور فاسد روایت کو چھوڑ دیں گے. ماشاءاللہ امام مسلم نے قاعدہ بیان کیا اپنے التمییز میں، اور پھر اس پر دلیل دی، حوالہ دیا. ایک وہ روایت کون سی ہے جس پر قید کو چھوڑیں گے؟ مختصر. اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم سے عرفہ فوت ہو گیا ہے، تو اس سے حج کا کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب آپ صبح سے پہلے وقوف کریں تو آپ کا حج پورا ہوگا. اور پھر کہا کہ آپ سورج نکلنے سے پہلے جب وقوف کریں تو آپ کا حج پورا ہوگا، اور یہ اپنے حج کو آپ کا حج کا پورا کرنے دے گا. اور پھر اس کے مقابل میں بہت سے روایت ہے. اس میں کچھ یہ ہے، پہلے روایت حدیث عبد الرحمن بن عمر کا ہے کہ اس میں ہے کہ جب کسی آدمی سے عرفہ فوت ہو جائے گا تو اس سے سارا حج فوت ہو جائے گا. اور دوسری روایت عن بکیر بن عطا کی ہے، اور تیسری ابن عباس اور زبیر کی ہے. ان 3 روایتوں میں یہ ہے کہ جس آدمی سے
عرفہ پود ہو جائے گا تو اس کا حج پود ہو جائے گا، اور جب عرفہ کو کرے گا تو سارا حج ہوگا۔ خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ یہ جو پہلے روایت ہے اگر وہ محفوظ تھا اور مقبول تھا تو اس کے خلاف ان روایت نہ آئی تھی۔ جب اس کے خلاف ان روایت ہے موجود، ان کے خلاف اتنی روایت موجود ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت جو ہے ساقط ہے اور کمزور ہے، تو اس کا چھوڑنا واجب ہے ہم پر۔ شاباش۔ یعنی جو امام مسلم صاحب نے پہلی روایت پیش کی اس میں ان رجل ہے، کیا ہے؟ ان رجل، مجہول ہے، اس کا کوئی تابع شاہد ہے ہی نہیں، اور اس کی اپوزٹ حدیثیں ہیں۔ اس ضعیف روایت کو تقویت دینے والی کوئی حدیث نہیں ہے، تو اس کو چھوڑا جائے گا، اور ضعیف کو چھوڑنا واجب ہے، محدثین کا اتفاق ہے۔ شیخان آپ کے پاس کون سی کتاب تھی؟ ہمارے ساتھ جو خلاصہ بیان کا خلاصہ 1 منٹ کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شخص محترم نے جو ہم کو کتاب دیا عائل الحدیث کے بارے میں، جو شیخ صاحب نے ہم کو یہ کتاب حوالے کیا کہ 500 صفحے سے 505 صفحے تک اس کتاب کو مطالعہ کرو۔ تو یہ کتاب ہے عائل الحدیث کے بارے میں، الحافظ ابی محمد عبد الرحمن ابن ابی حاتم رحمہ اللہ کی۔ تو اس کتاب کے حدیث جو ہے تو ہم نے جو مطالعہ کیا ہے، تو اس کتاب میں جو امام ابو زرع رحمہ اللہ ہے، تو اس سے لوگوں نے حدیث کے بارے میں پوچھ لیا کہ یہ حدیث کس طرح ہے۔ مثال کے طور پر ایک روایت کے بارے میں لوگوں نے امام ابو زرع رحمہ اللہ سے سوال کیا ہے، پوچھ لیا ہے کہ یہ روایت کس طرح ہے۔ تو یہ روایت ہے عائشہ کی نماز کے بارے میں، تو اس سے کے بارے میں لوگوں نے پوچھ لیا کہ یہ روایت کس طرح ہے۔ تو یہ روایت محمد بن اسحاق روایت کرتا ہے یہ روایت۔ تو ابو زرع رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ یہ کس طرح روایت ہے، تو امام ابو زرع رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ روایت جو عائشہ کی نماز کے بارے میں، تو یہ روایت صحیح روایت ہے، اور اس روایت کی مضبوطی اور مستحکم کرنے کے لیے تو ایک دوسرا روایت بھی بیان کیا ہے کہ یہ روایت مضبوط اور مستحکم روایت ہے۔ تو عائشہ کی نماز کے بارے میں یہ حدیث ہے، تو امام ابو زرع رحمہ اللہ نے کہا۔ اور ایک تیسری روایت بھی بیان کیا ہے امام ابو عوانہ رحمہ اللہ، تو اس نے اس سند میں ایک راوی کو اضافی بیان کیا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اس روایت کو مضبوط اور مستحکم قرار دیا ہے امام ابو زرع رحمہ اللہ نے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ تو اس مطالعے کا یہ نکلا ہے کہ جو امام ابو زرع رحمہ اللہ نے روایت بیان کیا ہے، تو اس روایت کی تحقیق اور ثابت کرنے کے لیے جو اول روایت امام ابو زرع رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، تو اس روایت مضبوط کرنے کے لیے تو یہ دوسری روایت امام ابو زرع رحمہ اللہ نے بیان کی ہے کہ یہ روایت صحیح ہے اور مستحکم ہے اور اصح روایت ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ پریشانی ہونا، یہ ہمارا سارا مہینہ ایسے جانا ہے، ہم اصول بھی پڑھ رہے ہیں، ان اصولوں کا دراسہ اصل کتابوں سے بھی کرنا ہے۔ اگر 1 مہینے کی مدت میں آپ میرے بھائی علماء کرام اصل علم کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے، شاید زندگی ساری اسی بہانے اسی پر گزار دیں۔ بارک اللہ فیکم۔